اسلام کی اشاعت و تبلیغ، قریش کا ظلم و ستم، ہجرت حبشہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، شیب ابی طالب، سفر طائف اور عام الحزن۔ لیجیے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا
تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ فرماتے، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ بولا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ وہ بولے، اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ انہوں نے کہا، تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں، کیا بتائیں، یہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے، تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے۔
وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے، پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے، انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں میں اور ان کے ڈیروں پر جانا شروع کر دیا۔ جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، آپ کو جھٹلاتا جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات 11 تا 26 میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اسے دیا، اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، بہت جلد میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے، یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا۔ مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا۔ چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے۔ قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ اسہمہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں
اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیظ و غضب کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دے۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے، دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے، ہوش اڑ گئے، اور جو ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا، البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب مکے کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ 1 دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا، اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اب قریش چوکنے تھے، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چوکنے، با حکمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے، اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تھا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تھی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام، اس کے چچا زاد 2 بھائی، اس کی چچا زاد بہن ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ،
उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनकी अहलिया रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबैर बिन अव्वाम, मुस्अब बिन उमैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू सलमा मखजूमी, उस्मान बिन मज़ऊन, जाफर बिन अबी तालिब और उनकी ज़ौजा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह। इस तरह करीब करीब तमाम सरदारान कुरैश और मशहूर दुश्मनाने इस्लाम के जिगरगोशे दीन की खातिर घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए थे। इसलिए कोई घराना ऐसा न था जो इस वाक़े से मुतासिर न हुआ हो। कुरैश पर यह बात बहुत गिरां गुजरी कि मुसलमान उनसे बचकर एक ऐसी जगह जा पहुंचे हैं जहां उनकी जान और माल को कोई खतरा नहीं है। चुनाचे उन्होंने इन हजरात की वापसी का मंसूबा तैयार किया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ दिए। फिर बासर अंदाज में दलील देकर अपनी आमद का मकसद बताया। उन्होंने उनका साथ देने का वादा कर लिया। इसके बाद ये दोनों नज्जाशी के पास आए, उसे भी तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद की बात शुरू की। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ लोग भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है। उसको हम जानते हैं न आप, इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के बड़ों यानी उनके वालिदैन, चचाओं और उनके कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर निगरान हैं और उनकी खामी और खराबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो मंसूबे के मुताबिक पादरियों ने भी उनकी तायीद की, हाँ में हाँ मिलाई। नज्जाशी ने उनकी बातें गौर से सुनी, लेकिन सोचे समझे और देखे भाले बगैर फैसला नहीं किया। उसने सोचा दूसरे फरीक की भी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं, तभी हक वाज़ेह हो सकेगा। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला लिया और उनसे पूछा, ये कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन न मेरे दीन में दाखिल होते हो और न उन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। इसके जवाब में सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से नाता तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे। हम में जो ताकतवर होता था वो हमारे कमजोर को खा जाता था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक रसूल भेजा। हम पहले से उसके आली नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को अच्छी तरह जानते थे। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और उसी की इबादत करें, और उसके सिवा हमारे बाप दादा जिन बुतों और पत्थरों को पूजते रहे थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोजे का हुक्म दिया। इस मौके पर सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम गिनवाए। फिर कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की और उसके लाए हुए दीन में उसकी इताअत की। चुनाचे हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जो चीजें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना, जो चीजें उसने हलाल बताई उनको हलाल माना। बस इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया, हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितनों और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर से बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, जमीन हम पर तंग कर दी, हमारे और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बन गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहने को पसंद किया, और आपसे ऐ बादशाह ये उम्मीद की कि आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। इस पर सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने
سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو۔ اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا۔ اللہ کی قسم،
वो लोग तुम तक अपनी जमीयत समेत भी हरगिज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई कैद नहीं। तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। साबिका धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो वो जान गए कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनसे दुश्मनी मोल लेने तक को तैयार हैं। तो वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे यूं अर्ज किया, ऐ अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत जवान है, आप इसे ले लें। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा। आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें, उस भतीजे को जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालिफत की है, आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक्लों को हमाकत से दोचार बतलाया है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले में एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने इस पर उनसे कहा, अल्लाह की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं, पिलाऊं और पालूं पोसूं, जबकि मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। अल्लाह की कसम, ये नहीं हो सकता।